شہر کے قلب میں واقع ایک عظیم الشان یونیورسٹی کے وسیع کیمپس میں، جہاں سرسبز لان، بلند و بالا عمارتیں اور ہر طرف چہل پہل تھی، زینب کاظمی اپنی بچپن کی دوست سحر کے ساتھ اپنے نئے سفر کا آغاز کر رہی تھی۔ زینب، جس کی بڑی بڑی معصوم آنکھیں ہر نئے منظر کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں، اپنے سفید دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے سحر کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کی نازک سی شخصیت اور شرمیلی طبیعت ہر کسی کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ زینب، ذرا تیز چلو، ہم پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں، سحر نے ہنستے ہوئے کہا، جو اپنی دوست کی سست روی سے خوب واقف تھی۔ ارے سحر، یہ سب کتنا نیا ہے، مجھے تو لگتا ہے میں کسی خواب میں ہوں، زینب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اسے اپنے والد، اسلم کاظمی کی تنبیہ یاد آ رہی تھی کہ وہ کسی اجنبی سے بات نہ کرے اور سحر کے علاوہ کسی سے دوستی نہ کرے۔ اچانک کیمپس کے ایک کونے سے بلند ہنسی کی آواز آئی۔ زینب نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ چند لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک گروپ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کی سربراہی ایک لمبا، چوڑے کندھوں والا لڑکا کر رہا تھا، جس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ یہ فرحان چودھری تھا، یونیورسٹی کا بدنام زمانہ بدمعاش، جو نئے طلباء کو تنگ کرنے میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ ارے، یہ سفید دوپٹے والی، ادھر آؤ ذرا، فرحان نے زینب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ زینب کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے۔ وہ سحر کی طرف دیکھنے لگی، جس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کون ہوتے ہو اسے بلانے والے؟ چلو زینب، ان سے کیا بات کرنی، سحر نے غصے سے کہا، لیکن فرحان اور اس کے گروپ نے ان کا راستہ روک لیا۔ ارے ارے، اتنا غصہ، ہم تو بس نئے دوست بنانا چاہتے ہیں، فرحان نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ اس نے زینب کو سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے کہا، دیکھنے میں تو تم بہت معصوم لگتی ہو، چلو کچھ مزہ کرتے ہیں، ناچ کر دکھاؤ۔ زینب کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، مجھے ناچنا نہیں آتا، ناچنا نہیں آتا، تو پھر کوئی اور ہنر دکھاؤ، فرحان نے قہقہا لگایا، اور اس کے ساتھ کھڑی نادیہ نے بھی زینب کا مذاق اڑایا۔ یا پھر یہ کرو، میرے چہرے پر ایک بوسہ دو، اور تم آزاد۔ زینب کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے سحر کی طرف دیکھا، جو غصے سے نادیہ کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن نادیہ نے اسے روک لیا۔ رہنے دو سحر، یہ تمہارا معاملہ نہیں۔ زینب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ڈراؤنے خواب میں پھنس گئی ہو۔ فرحان نے اسے ایک پرانے، تاریک کمرے کی طرف دھکیلنا شروع کیا، جہاں وہ اسے بند کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ زینب کے آنسو نکل آئے، اور وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ اچانک ایک بلند آواز گونجی، فرحان، بس کرو۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ وہاں ہاشم علی کھڑا تھا، یونیورسٹی کا وہ لڑکا جس کا نام ہر کوئی احترام اور خوف سے لیتا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں غصہ جھلک رہا تھا، اور اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ اس کے کندھوں پر پڑا جیکٹ ہلکا سا لہرا رہا تھا، اور اس کی موجودگی نے پورے ماحول کو بدل دیا۔ ہاشم، ارے، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، فرحان نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں خوف واضح تھا۔ مذاق؟ ہاشم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ یہ تمہارا آخری مذاق ہوگا اگر تم نے دوبارہ کسی لڑکی کو تنگ کیا۔ اس نے زینب کی طرف دیکھا، جو اب بھی کانپ رہی تھی، اور آہستہ سے کہا، تم ٹھیک ہو؟ زینب نے سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاشم نے فرحان کی طرف پلٹ کر کہا، ابھی نکلو یہاں سے، ورنہ تم سب کو پچھتانا پڑے گا۔ فرحان اور اس کا گروپ، جس میں نادیہ اور کاشف بھی شامل تھے، ہاشم کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر نہ سکے۔ وہ اپنے زخمی انا کو سمیٹتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ سحر نے زینب کو گلے لگایا اور ہاشم کی طرف دیکھ کر کہا، شکریہ، اگر تم نہ آتے تو۔ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ کوئی بات نہیں، بس اس کا خیال رکھنا۔ اس نے زینب کو ایک گہری نگاہ سے دیکھا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ زینب اس کی پیٹھ کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اور اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا۔
وہ ہاشم کی بہادری اور اس کی گہری آنکھوں سے متاثر ہو چکی تھی۔ اگلے چند ہفتوں میں زینب اور ہاشم کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ ہاشم ہر بار زینب کا خیال رکھتا، چاہے وہ کینٹین میں اس کے لیے کھانا لانا ہو یا کلاس میں اس کے نوٹس مکمل کرنے میں مدد کرنا۔ زینب، جو اپنی زندگی میں کبھی کسی اجنبی کے اتنا قریب نہیں ہوئی تھی، ہاشم کی موجودگی میں خود کو محفوظ اور خوش محسوس کرتی تھی۔ ایک دن، جب زینب کیمپس کی سیڑھیوں سے جلدی میں اتر رہی تھی، اس کا پاؤں مڑ گیا۔ وہ درد سے چیخ اٹھی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ سحر نے فوراً اسے سہارا دیا، لیکن زینب کا درد کم نہ ہوا۔ سحر نے اسلم کاظمی کو فون کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن زینب نے روتے ہوئے کہا، نہیں سحر، ہاشم کو بلاؤ۔ سحر نے حیرت سے زینب کی طرف دیکھا، لیکن اس نے فوراً ہاشم کو فون کیا۔ چند منٹوں میں ہاشم دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے زینب کو زمین پر کانپتے دیکھا تو اس کا چہرہ غصے اور فکر سے بھر گیا۔ زینب، کیا ہوا؟ اس نے زینب کے قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ زینب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ میرا پاؤں بہت درد ہو رہا ہے، زینب نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاشم نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے زینب کو اپنی گود میں اٹھایا اور ہسپتال کی طرف بھاگا۔ کیمپس پر موجود طالبات یہ منظر دیکھ کر حیران تھائیں کہ ہاشم، جو کبھی کسی سے سیریل بات نہیں کرتا تھا، زینب کے لیے اتنا فکرمند تھا۔ ہسپتال میں، ہاشم نے ڈاکٹر سے زینب کا مکمل معائنہ کرایا۔ جب ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کی بات کی، زینب نے فوراً ہاشم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، نہیں، مجھے انجیکشن سے ڈر لگتا ہے۔ ہاشم نے اس کی بات پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جو زینب کے دل کو سکون دیتی تھی۔ اس دن کے بعد، زینب اور ہاشم کے درمیان ایک گہرا رشتہ بن گیا۔ زینب ہاشم کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی تھی، اور ہاشم اس کی ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھتا تھا۔ لیکن زینب کے والد، اسلم کاظمی، اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی بیٹی کسی سے دل لگا بیٹھی ہے۔ ایک دن، زینب نے دیکھا کہ ہاشم اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ وہ کینٹین میں کسی اور لڑکی کے ساتھ ہنس بول رہا تھا، اور زینب کی کالز کا جواب نہیں دے رہا۔ زینب کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ رات بھر روتی رہی اور سحر سے کہتی رہی، سحر، کیا میں نے کوئی غلطی کی؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ سحر نے اسے تسلی دی، لیکن زینب کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اگلے دن، جب زینب نے ہاشم سے بات کرنے کی کوشش کی، تو ہاشم نے اسے ایک ویران کونے میں لے جا کر کہا، زینب، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تو آج رات میرے ساتھ گزارو۔ زینب کے لیے یہ بات سننا جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ہاشم، میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بابا مجھے شام کے بعد گھر سے باہر نہیں جانے دیتے۔ ہاشم نے سرد لہجے میں کہا، یہ تمہاری محبت کا امتحان ہے۔ آج رات 10 بجے تک میری گاڑی میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تم نہیں آئیں، تو ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ زینب دل ہی دل میں پریشان تھی کہ وہ اپنے والد سے کیا جھوٹ بولے گی۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد اسلم کاظمی سے کہا کہ وہ سحر کے ساتھ یونیورسٹی کے ایک پروجیکٹ کے لیے جا رہی ہے۔ اسلم نے بمشکل اجازت دی، اور زینب ہاشم کے پاس چلی گئی۔ ہاشم نے زینب کو اپنے پرتعیش اپارٹمنٹ میں لے جایا، جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ زینب کو اس کے گھر کی سادگی اور خوبصورتی نے حیران کر دیا۔ ہاشم نے زینب کے لیے کھانا بنایا اور اس کی طبیعت کا خیال رکھا، لیکن زینب کو اس کی سرد پہر سے تکلیف ہو رہی تھی۔ اگلی صبح، ہاشم زینب کو اس کے گھر لے گیا، جہاں اسلم کاظمی غصے سے منتظر تھے۔ ہاشم نے اسلم کے سامنے ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا کہ وہ سارا سکندر کا بیٹا ہے، اور اسلم نے برسوں پہلے اس کے والد کو دھوکہ دے کر ان کی جان لی اور اس کی والدہ کو بے عزت کیا تھا۔ ہاشم نے اسلم سے اس کی ساری جائیداد اور کمپنی کے شیئرز اپنے نام کرنے کا مطالبہ کیا، اور زینب سے شادی کی پیشکش کی تاکہ اسلم کی بیٹی کو اپنی بیوی بنائے۔ زینب، جو یہ سب سن چکی تھی، اپنے والد کی حقیقت جان کر ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ کر خودکشی کی کوشش کی، لیکن ہاشم نے اسے بچا لیا۔
ہسپتال میں ہاشم نے زینب کو اپنا ماضی بتایا کہ کس طرح اسلم نے اس کے خاندان کو تباہ کیا تھا۔ زینب نے ہاشم سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ اسے اپنے والد سے بدلہ لینے سے نہیں روکے گی۔ ہاشم نے زینب سے اپنی محبت کا اعتراف کیا اور کہا کہ اس کا زینب سے شادی کا فیصلہ بدلے کا حصہ نہیں تھا۔ زینب، جو اب ہاشم کی بیوی تھی، اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ اسلم کاظمی اپنی کرتوتوں کی سزا بھگت رہا تھا، اور زینب نے ہاشم کے ساتھ اپنی محبت کو ایک نئے سرے سے قبول کیا۔ ہاشم نے زینب کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، زینب، تم میری زندگی ہو۔ اب کوئی تم سے ہماری محبت نہیں چھین سکتا۔ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر کہا، ہاشم، تم میرے محافظ ہو، اور اب میں تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا۔